وہاں جو بڑے بڑے طرف آتے ہیں شوکت، کیا پروسیجر ہوگا آگے، کس طریقے سے اس کو لے کے جایا جائے گا؟ نہیں، یہ پروسیجر جب اناؤنسمنٹ ہو گئی فرام دی ہائی اپس، یعنی فارن سیکٹری ان کے بیان کر رہے ہیں تو آرڈر کنوے ہو گیا نیچے جہاں جہاں ٹروپس ہیں، اور ہمارے نائب وزیر اعظم جب اعلان کر رہے ہیں تو سسٹم ایسے کام ہوتا ہے نا، کوئی جو ایک پوسٹ پہ ہمارا آفیسر یا جوان کھڑا ہے وہ تو آ کر اعلان نہیں کرے گا ہمارے لیے کہ جی ہم نے سیز فائر ایگری کر لی، یعنی ڈی جی ایم بیسیکلی، ہاں یہ اچھا پوائنٹ آپ کا، جو ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز ہیں ان کے درمیان یہ کنوے ہوتا ہے کہ ہاں لیڈرشپ ہیز ایگریڈ، سو آپ کو میسج آیا یا نہیں آیا، اس طرح کی یعنی گفتگو ہوتی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن جو انچارج ہوتے ہیں ملٹری آپریشنز کے، ان کے درمیان جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہاٹ لائن ہے دونوں ڈی جی ایم اوز کے درمیان، اس ہاٹ لائن پہ ویسے جتنی یہ پہلے بھارت نے جنگ مسلط کی، میزائل آتے رہے، ڈرون آتے رہے، اور پاکستان نے جس طرح سے جواب دیا، اس پورے عرصے میں یا پورے ٹائم میں ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہاٹ لائن ہے وہ ایکٹیو رہی۔ جب میں کہتا ہوں ایکٹیو رہی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے رابطے رہے، یوزولی وہ ہر ٹیوزڈے کو بات کرتے ہیں آپس میں، لیکن یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ صرف ٹیوزڈے کو بات کریں گے۔ سیکنڈلی، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول، ان کے دفاتر کے درمیان بھی رابطہ رہا، لیکن یہ جب تک یہ امریکن انٹرونشن نہیں آئی، اور میں نے آپ کو نام بتایا کن کن کے ساتھ انہوں نے بات کی، اس بروکرڈ سیز فائر کا یہ نتیجہ نکلا ہے الحمدللہ۔ اور اس میں ایک بات کر دوں کہ سیز فائر میں پھر ریپیٹ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، پاکستان نے کوئی چیز نہ لوز کی ہے نہ بیگ کی ہے، پاکستان نے اپنے مسل دکھائے ہیں۔ پاکستان نے وہ جو $288 ملین کا نریندر مودی کا آئیڈیل تھا کہ رافیل ہوتے تو ابھی نندن کا طیارہ نہیں گرتا، ابھی تو رافیل بھی گر گئے، ایک نہیں دو نہیں تین۔ شوکت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غرور تھا، ایسا لگتا ہے شوکت پراچا صاحب کے را سے نکلا ہوا رافیل تھا جو کہ وہ زمین بوس ہو گیا، ان کی را ایجنسیز بھی جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے، اور بھارت میں ابھی جو فتح کا ایک زبردست پاکستان کی جانب سے ایک میزائل پھینکا گیا ہے، وہ ان کو منہ توڑ جواب کے لیے میرے خیال سے کافی تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہ ایک لمبی فہرست ہے میزائلز کی۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا اہم چیز ہوئی ہے کہ دیکھیں راج وڑی ہے، اڑی ہے، میں اڑی کو آپ بتاؤں، یہ بالکل مظفر آباد سے جب آپ دریائے جہلم کے کنارے چکوٹھی جاتے ہیں، چکوٹھی از لاسٹ پوائنٹ آن دی لائن آف کنٹرول، چکوٹھی کے آگے اڑی والا ان کا سیکٹر شروع ہوتا ہے، پھر پٹھان کوٹ، پھر جو دوسرے بٹھنڈا والا، اور سب سے اہم جو ایک اور ایئر بیس ہے اس کو کہتے ہیں اکھنور۔ اکھنور ادھر سیالکوٹ ہیڈ مرالا سے آگے اکھنور ہے، اور اکھنور پھر جموں جاتا ہے۔ وہ اکھنور واحد ہائی وے ہے جو 65 کی وار میں باقی کوئی ان کا راستہ نہیں تھا شری نگر جانے کے لیے۔ اب تو خیر انہوں نے ہائی ویز بنا لیں، شاہراہیں بنا لیں، لیکن اکھنور جموں کی سائڈ پہ اگر پاکستان میں ایک گجرات جلال پور جٹا اور آگے ایک گاؤں ہے ٹانڈا، بڑا قصبہ ہے، ٹانڈا سے رات کو اکھنور نظر آتا ہے جب لائٹس جل رہی ہوتی ہیں، تو پاکستان نے اکھنور بھی تباہ کر دیا۔ اکھنور بالکل جو چھمب جوڑیاں پاکستان نے قطر میں قبضے میں لیا تھا، یہ کھاریاں کے اکراس میں چھمب جوڑیاں گیا ہوں، وہاں پر میں نے وہ ایک ہاسپٹل بھی دیکھا ہے جو انڈیا کا تھا، ابھی بھی ان کے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ اب پاکستان کے قبضے میں ہے۔ 71 دسمبر میں پاکستان نے کیپچر کیا تھا، میجر جنرل جنجوا وہاں کمانڈ کر رہے تھے، ان کا ہیلی بھی کریش ہوا تھا، اور ان کا جو جست خاکی ہے وہ بھی وہاں پر ہے، میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے۔ اس لیے یہ جو پاکستان نے پٹی جہاں سے پاکستان پر حملے ہوتے تھے، ہر اس جگہ کو پاکستان نے نشانہ بنایا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کل پرسوں کہہ گئے تھے نا کہ ہم، اور جو ہماری قیادت بھی آپ سے کنٹینیو کروں گی۔